کہ مرنے والوں کے ساتھ ہمارا تعلق اتنا رسمی ہو چکا ہے کہ قبرستانوں میں گھاس اگی ہوئی ہے، گدھے گھوڑے پھر رہے ہیں، دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں، جادوگروں کا کاروبار بھی وہیں چلتا ہے۔ تو میں آج یہ کہنا چاہوں گا، اگر آپ کے گاؤں کا کوئی قبرستان جادوگروں کی آماجگاہ بن چکا ہے یا آوارہ جانوروں کی آماجگاہ بن چکا ہے، تو آج صرف ذہن بنا لیں کہ ہم نے اپنے گاؤں کے قبرستان کو چاردیواری دینی ہے، درخت لگانے ہیں، گھاس اگانی ہے، تاکہ لوگ وہاں آ کر بیٹھ کر قرآن بھی پڑھیں، دعا بھی مانگیں اور ان کی روحوں کو آسودگی بھی ملے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک قبرستان کے قریب سے گزر رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اور دو قبروں کے پاس آ کر رک گئے، اور آپ نے فرمایا ایک کھجور کی ٹہنی لائی جائے۔ آپ نے اس کے دو حصے کیے اور ایک حصہ ایک قبر پہ لگا دیا، دوسرا دوسری قبر پہ لگا دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں سمجھ نہیں آئی، یہ آپ نے جو دو یہ شاخیں لگائی ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا دراصل ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور یہ جو سرسبز ٹہنیاں میں نے لگائی ہیں، جب تک یہ سرسبز رہے گی اور یہ اللہ اللہ کرتی رہے گی، ان کی قبروں سے عذاب ٹلا رہے گا۔ اللہ اللہ اللہ، بے شک بے شک۔ ویسے پاکستان کی ضرورت بھی ہے، پوری دنیا کا جو موسم ہے بدل رہا ہے، اور یہ آپ کو تھوڑا سا میں ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں، قیامت کے دن کی اور ہولناکیوں کے ساتھ ایک سب سے بڑی ہولناکی یہ ہوگی کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا اور گرمی سے لوگوں کا برا حال ہوگا، پیاس سے زبانیں باہر آ رہی ہوں گی۔ ایسے عالم میں کسی کے بس میں نہیں ہوگا، ایک میرا اور آپ کا نبی ہوگا جو لوگوں کو حوض کوثر سے جام دلا رہا ہو۔ اللہ اللہ اللہ، بے شک اللہ۔ تو اس دن کی ہولناکیوں میں یہ جو تپش ہے، گرمی ہے، اور آج اگر ہم پوری دنیا کا موسم دیکھیں تو حالت یہی ہے کہ پوری دنیا گرمی کی طرف جا رہی ہے۔ تو دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ قیامت کا سفر جاری ہے، اور میں قیامت کے حوالے سے ایک خوشخبری اور ایک بہت بڑی نوید مسرت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، قیامت کے دن گناہگاروں کو کہیں امان نہیں مل رہی ہوگی، ہر شخص دوسرے سے نیکیاں مانگ رہا ہوگا، لیکن نفسہ نفسی کا عالم ہوگا۔ باپ ماں بھائی دوست یار اس پوزیشن میں بھی نہیں ہوں گے کہ وہ کسی کو نیکیاں دے سکیں، اور دیں گے بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آئے گا کہ اللہ کے جلال کے سامنے کسی کی مجال نہیں، اللہ بس نبی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ بے شک یہ ہے وہ عقیدہ اسلام۔ آپ کو یہ سمجھنا ہے، اور آپ میں جتنے لوگ اس عقیدے کے علمبردار ہیں انہیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ اگر نبی ہی لجپال ہیں، اللہ انبیاء ہی کریم ہیں، اور اللہ کے جلال کے سامنے ان کا جمال ہی کام آئے گا، تو پھر اس عقیدے کو مرنے کے بعد تو ضرورت پڑنی ہی پڑنی ہے، زندگی میں بھی اس عقیدے پر پہرا دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ، بے شک بے شک۔ حضور فرماتے ہیں کہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، دیکھیں قیامت کا میدان اللہ کی جلالی کیفیات کا اس وقت نقشہ پیش کر رہا ہوگا، لیکن ایسے وقت میں لوگ اللہ سے اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے نبیوں کے پاس جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو سارے نبی، ایک ایک نبی کے پاس لوگ جائیں گے، ہر نبی ایک ہی بات کہے گا کہ میں وہ نہیں ہوں
बल्कि वो मेरे सिवा कोई और है। अल्लाह ये कोई नहीं कहेगा कि है ही कोई नहीं। अल्लाह अकबर बेशक ये अकीदा आपको समझना है, इस्लाम का ये हुस्न आपको अपनाना है इंशाअल्लाह। वैसे भी आपको पता है इंसानी जिंदगी एक दूसरे की मदद पर ही कायम है। बेशक आज की महफिल सजाने वालों को भी एजाज तो मिलेगा ना, लेकिन आने वालों तुम्हें भी बहुत बड़ा एजाज मिलेगा अल्लाह कि तुम्हारे आने से महफिल सजी है। अल्लाह अल्लाह बेशक।